اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون اینڈ دس از جاوید عزیز ان فرنٹ آف یو. اور ہم نے اس مرتبہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ ینگسٹرز کے لیے اور بچوں کے لیے ایک اسلامک ٹچ ہم دیں، اور اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ کچھ ویڈیوز بچوں کے لیے بھی، تاکہ ان کو ایک اسلامک ٹچ ہم دیں گے کچھ سٹوریز کے حوالے سے اور اسلام کی نالج کے حوالے سے. تو اس کے لیے ہم نے یوں کیا کہ یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ خلفائے راشدین اور جو عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں، اور خاص طور پہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو آج بالکل ابتدا سے ہم کہیں گے کہ جیسے حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام دونوں زمین پہ کس طرح سے پہنچے اور کس طرح سے انسان کی ابتدا ہوئی، تو اس سے ہم سٹارٹ کریں گے. آپ نے کئی دفعہ سوچا ہوگا، اور میں تو بچوں سے مخاطب ہوں لیکن بڑے بھی یہ ویڈیو سنیں گے تو آپ سب سے میں یہ پوچھوں گا، اور اس میں آپ ایگری کریں گے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے ہم سوتے ہیں، اور سوتے وقت ہم عہد کرتے ہیں اپنے سے، اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے یا فجر کی نماز ہم ادا کریں گے، اور پورے ارادے سے ہم سو جاتے ہیں. اور صبح فجر پہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور مولانا صاحب کی اذان کے دوران آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. ہم یہ آواز بالکل سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس ابھی اٹھتے ہیں، اور پھر ہماری آنکھ لگ جاتی ہے. اور پھر ہماری آنکھ کب کھلتی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ سورج کمرے میں پوری روشنی بھر چکا ہوتا ہے، تو ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہماری نماز فوت ہو جاتی ہے فجر کی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ سب کو اس کا جواب معلوم ہے کہ شیطان تھپک تھپک کے سلاتا ہے کہ چل بھائی سو جا. تو یہ شیطان کی جو شیطانی ہے، یہ اصل میں ہمیں بہت سٹارٹ سے، اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب ان کا اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تو اس وقت سے یہ شیطان کی شیطانیاں جاری و ساری ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا مزے کا آپ کو میں بات بتاؤں کہ حضرت آدم کے واقعے سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے پوچھا کہ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ روتا کیوں ہے؟ تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نا جب بیبی بورن ہوتا ہے، نیولی بیبی بورن ہوتی ہے تو آواز آتی ہے رونے کی، اور ہم سب بڑے مٹھائیاں بانٹنے شروع ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ الائیو ہے، اور ہمارے گھر ایک نیا بیبی، ایک نئے ہمارے گھر میں انسان کی آمد ہوئی ہے. تو خوشی کی بات ہے. لیکن کویشچن یہ ارائز ہوتا ہے یہ روتا کیوں ہے؟ تو اس کے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ مختلف قسم کی وجوہات بیان کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شیطان ہے یہ اپنا اثر ڈالتا ہے بچے پہ. ہوتا ایسا ہے کہ سب سے پہلے ہم بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، تو وہ شیطان کہتا ہے کہ میرے سے پہلے کہیں اذان کا اثر بچے کو نہ پہنچے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل پہ اپنی انگلی مارتا ہے شیطان. تو جب دل پہ انگلی مارتا ہے تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ روتا ہے. تو یہ شیطان وہ کیوں انگلی مارتا ہے کہ اذان بعد میں آئے، پہلے میرا اثر بچے میں چلا جائے، تاکہ بچہ پھر دیکھے نا کیسی کیسی ماشاءاللہ خوبصورت شیطانیاں کرتے ہیں بچے. اور ویسے بھی ہم بڑے ہونے کے بعد بھی تو وہ اثر ہم پہ قائم رہتا ہے. اور کیا ہے کہ شیطانی کا راستہ بہت ایزی لگتا ہے تو بڑی جلدی اس پہ آتے ہیں. تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی ایسا بھی ہے اس دنیا میں کہ جس کو شیطان اپنی یہ انگلی نہ مار سکا ہو؟ تو انہوں نے کہا قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے تو سب کو ہی شیطان اپنی انگلی مارے گا، سوائے دو لوگوں کے. ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مجھے شیطان انگلی نہ مار سکا جب میں پیدا ہوا تھا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو ان دو کو نہیں ہو سکا. تو ہم آتے ہیں آج کے واقعے پہ. تو یہ شیطان کی شیطانی جو ہے شروع سے ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہے، لیکن نیک اور صالح لوگ جو ہے وہ پھر اس انگلی کے باوجود شیطان سے دور رہتے ہیں اور اس کے مکر و فریب میں نہیں آتے. شروع میں جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو کائنات بننے سے پہلے، یہ یونیورس یہ بننے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے موجود تھے. اول و آخر اللہ پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کائنات بنانے سے پہلے جب کائنات کی ابتدا کی تو سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا. اچھا اب
کویسچن یہ ارائز ہوتا ہے، کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے کس سے بنایا، تو کچھ کہتے ہیں نور سے، کچھ کس سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کن، کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور فرشتے بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتے بن گئے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو فرشتے بنائے گئے ان کا کام فرشتے، انسان نافرمانی کرتا ہے، فرشتہ نافرمانی کبھی نہیں کرتا، وہ صرف عبادت کے لیے اور اللہ کا فرما بردار مخلوق ہے. فرشتوں کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنائے جن، اور جن جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے. جن بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اب میں ایک بشر، ایک انسان بھی بناؤں. تو جب انسان بنانے کی باری آئی تو فرشتے ایک فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی جو فرما بردار مخلوق میں سے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ انسان کیوں بنا رہے ہو؟ انسان تو زمین پہ شر پھیلائے گا، قتل و غارت کرے گا، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں. تو انسان، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں انسان اس لیے بنا رہا ہوں، بشر اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ وہ صرف عبادت نہیں کرے گا، بلکہ اس میں سے انبیاء، رسول، نیک صالح لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا میں عبادت، میری لوگوں کو مجبور کریں گے میری عبادت کے لیے، ان کو راضی کریں گے میری عبادت کے لیے. تو نیک اور صالح لوگ اور انبیاء بناؤں گا جو ایک دوسرے کو سمجھائیں گے. ہاں، برے لوگ بھی ہوں گے جو شر پھیلائیں گے، خون خرابہ کریں گے، چوریاں کریں گے، لیکن اچھے لوگوں بھی اس سے زیادہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کا جسم بنایا، اور پھر جسم بنانے کے بعد اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور جب اپنی روح پھونکی تو وہ اٹھ کے چلنے پھرنے لگے. تو اس طرح سے پہلے بشر کی آمد ہوئی. اور آپ لوگ کئی دفعہ یہ بھی سوچتے ہوں گے نا سارے بچے کہ کوئی دیکھو، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی بہت سخی ہوتا ہے، کوئی بہت ظالم ہوتا ہے، کوئی بہت پیار کرنے والا ہوتا ہے، کوئی بہت نفرت کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ سب ڈفرینسز ہوتے ہیں، کوئی بہت اونچے قد کا ہوتا ہے، کوئی چھوٹے قد کا. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ایک مٹھی لی مٹی کی، اور اس ایک مٹھی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. لیکن وہ مٹی جو تھی وہ اس زمین، اس کائنات کے ہر حصے سے لی گئی. اس مٹی میں ہر حصے کا ایک نہ ایک ذرہ تھا. تو جب مختلف علاقوں کی مٹی تھی تو اس لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہوئی اس میں سے کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی سخی ہے، کوئی ظالم ہے. تو مختلف عادتیں اور مختلف حلیے وہ اس مٹی کی وجہ سے ہوئی. جب حضرت آدم پیدا ہوئے تو جنت میں رہتے تھے. اب یہ یاد رکھیے کہ فرشتے تو بہت ہیں، بشر ایک بنا، تو حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ساتھی پیدا فرمایا، حضرت بی بی حوا علیہ السلام، اور وہ ان کی پسلی سے پیدا کی گئی. تو دونوں جنت میں رہتے تھے بہت مزے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا. اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو پھر تمہارے سے میں ناخفا ہو جاؤں گا، تم اپنے پہ ظلم کر بیٹھو گے. یہاں جنت میں مزے سے رہو. اب جنت میں رہنے میں آپ دیکھیں کہ نہ ان کو کھیتی باڑی کرنی ہے، نہ اپنے لیے کھانا اگانا ہے، ہر چیز وہاں تیار مل رہی ہے، ہر چیز ان کو وہاں پہ میسر ہے. تو جنت میں مزے ہی مزے ہیں، نہ سردی گرمی کا کوئی موسم نہ کچھ. تو جنت میں ہر چیز بنی بنائی، پھل بھی مل رہے ہیں، دودھ بھی مل رہا ہے، شہد بھی مل رہا ہے، ہر چیز وہاں پہ اویلیبل. تو وہ بڑے مزے سے رہنے لگے. اچھا، جنت میں رہتے جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ایک بات رہ گئی. تو یہ ابلیس جسے ہم شیطان کہتے ہیں، یہ ایک جن تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اسے آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اس نے کہا یہ مٹی سے بنایا ہوا ہے اور میں آگ سے بناؤں. تو وہ بڑا پراؤڈ تھا، بڑا غرور تھا اس میں. تو اس نے کہا میں آگ سے بناؤں، میں کیوں اس مٹی سے بنائے ہوئے آدمی کو سجدہ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے لعنت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیا اور لعنت فرمائی اور اسے انتہا کے ناراضگی کا اظہار کیا. تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوئے اس سے تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا میں تجھے قیامت تک تیرے پہ لعنت بھیجتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پھر موقع دے، مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا، اور تیرے نیک اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو میں تیری راہ سے بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، ان کو برے راستے پہ لاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت دی کہ ٹھیک ہے تو قیامت تک
میرے بندوں کو لے کے آ، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ اگر غلطی سے کبھی ہم آ جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم جب برا کام کرتے ہیں تو ہمیں خود افسوس ہوتا ہے اور ہم پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اسے مہلت ملی، جب مہلت ملی تو اس نے کہا کہ میں تو اب حضرت آدم اور بی بی حوا جنت میں رہ رہے تھے مزے سے، تو اس نے ان کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ جو درخت تمہیں منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا پھل نہیں کھانا، اچھا کتابوں میں علماء مختلف لکھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں وہ گندم تھا، کوئی کہتے ہیں وہ پھل تھا، تو جو بھی تھا ایک درخت تھا جس سے منع کیا گیا، تو مختلف کتابوں میں مختلف ذکر ہے۔ تو آخرکار انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بہکایا ہے کہ تم یہ پھل کھا لو، اس پھل کے کھانے سے تمہاری صحت بنے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہم اللہ کے نیک بندے، ہم اللہ کی بات سے انکار نہیں کریں گے، انہوں نے منع کیا تو ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن آخرکار شیطان نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کیوں منع کیا ہے؟ بولا کیوں؟ بولا اس لیے کہ یہ پھل کھانے سے نا تم فرشتے بن جاؤ گے انسان سے، اور فرشتوں میں بھی بہت اعلیٰ مقام ملے گا تمہیں، تو یہ پھل کھا لو۔ تو وہ دونوں بہکاوے میں آئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ناراض ہوئے اور حضرت آدم اور بی بی حوا کو جنت سے نکالا ملا اور انہیں زمین پہ بھیج دیا گیا، اور ساتھ ہی شیطان کو بھی، تو ان کو زمین پہ بھیجا۔ زمین پہ اب وہ جنت کے مزے نہیں تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے گھر بھی بنایا، کھیتی باڑی بھی کی، کھانا بھی اگایا، سردی گرمی سے بچنے کے انتظامات بھی کیے، یعنی محنت و مشقت سٹارٹ کی، اور وہ جنت کے مزے وہ کبھی نہیں بھولے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نکالے گئے۔ اور وہ نافرمانی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے انسان جو ابو البشر، حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں ابو البشر، یعنی ساری انسانوں کے باپ، کیونکہ وہ سب سے پہلے تھے، انہی کی اولاد، پھر بے حساب اولاد ہوئی، ان کو اولاد ہوئی، اولاد کی اولاد ہوئی، اور خاندان کے خاندان بنتے گئے، اور زمین پہ اس طرح سے انسان کی آمد ہوئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال عمر ہوئی ان کی عمر 1000 سال کے قریب پہنچی، تو ان کو لگا کہ اب جو ہے میرے وفات کا ٹائم آ گیا، کیونکہ 1000 سال کے ہو چکے تھے وہ، تو جب 1000 سال کے ہوئے تو ان کی وفات کا وقت آیا، تو فرشتوں نے آ کر ان کو نہلایا، وفات کے وقت ان کو غسل دیا اور ان کو خوشبو لگائی، اور پھر ان کو زمین میں دفن کیا۔ تو اس طرح سے جب ہم فوت ہوتے ہیں، ہمارا جب کبھی انتقال ہوتا ہے ہماری فیملیز میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے غسل دیتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ تو بعد میں تھا لیکن اس کا غسل کر کے اس کو خوشبو لگاتے ہیں، اور پھر اسے ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال کے بعد یہ فرشتوں نے آ کے طریقہ انسانوں کو بتایا کہ اس طرح سے دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی، تو اس کی اگلی جو ہم ایپیسوڈ دیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو بتاؤں گا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت بھی ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی ہے قرآن میں، اور ان کا بہت ہی اچھا واقعہ ہے، جو ان کی کچھ چیزیں قرآن میں لکھی گئی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو امید ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں اور یہ شیطان کی کس طرح سے آمد ہوئی، کس طرح شیطان بنا، یہ ساری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اور پلیز آپ سے جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے، میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے ان 3 دنوں میں الحمدللہ بہت اچھی مجھے سبسکرپشن دی۔ تو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئکن ضرور پریس کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، اینڈ آج کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔